پیارے بچوں، تو آئیے اب ہم اس سبق کی تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ خواتین اور دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا۔ مہاتما گاندھی کے فلسفے سے تحریک پا کر ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک میں خواتین کی قوت کو بروئے کار لایا۔ رضاکار خواتین نے پورے بھارت میں اس تحریک کے نظریات کی تشہیر کی۔ نظام شاہی اور جاگیردارانہ نظام کو چیلنج دینے والے تلنگانہ کسانوں کی آزادی کی لڑائی میں خواتین کا سب سے اہم رول تھا۔ یہ علاقہ بندھوا مزدوری سے آزاد ہو جانے کے سبب خواتین کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا۔ پیارے بچوں، تو آئیے آج ہم اس سے متعلق ایک اور تحریک کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس تحریک کا نام ہے چپکو تحریک۔ خواتین کی متحدہ طاقت کا ایک اور نمونہ سن 1973 میں چپکو تحریک میں نظر آیا۔ ہمالیہ کی ترائی میں موجود جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی اور تحریک چلائی۔ خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل شروع کیا اور درختوں کی کٹائی نہ ہو اس لیے وہ درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لیے اسے چپکو تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں خواتین نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ پیارے طلباء و طالبات، اس کے بعد عورتوں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایک اور مہم کی شروعات کی، جس کا نام ہے شراب مخالف مہم۔ آندھرا پردیش میں 1992 میں شراب مخالف تحریک شروع ہوئی۔ آندھرا پردیش سرکار کی پالیسی کی وجہ سے ارق یعنی دیسی شراب بیچنے والوں کی ہر گاؤں میں شراب کی دکانیں کھل چکی تھیں۔ عوام اس کی وجہ سے عوام شراب کی عادی ہوتی جا رہے تھے۔ خواندگی کے پروگرام میں سیتا ماتا کتھا میں یہ کہانی بتائی جاتی کہ سیتا نے کس طرح گاؤں والوں کو شراب سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اس وجہ سے ان میں بیداری آ رہی تھی۔ ضلع نیلور کے دوبا گنٹا گاؤں میں نشے میں دھت 3 نوجوان تالاب میں ڈوب کر مر گئے۔ اس واقعے کے بعد خواتین نے شراب کی دکانیں بند کروا دی۔ اس سے تحریک پا کر ریاست بھر میں شراب مخالف مہم کو پھیلتا ہوا دیکھ کر حکومت کو شراب بیچنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے پڑے اور یہ بھی مہم ایک کامیاب مہم کے طور پر مانی جاتی ہے۔